नमरूद सिर्फ एक आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि वह अपने द्वार की सल्तनत का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह था। नमरूद एक काफिर था और जिना ज्यादा करता था। जिना करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। इस दुनिया में यह वह पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुदाई का दावा करने लगा। उसने लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। जब यह लोग जुल्म और कुफ्र की इंतहा को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस किया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के तमाम बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो आग गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। एक रिवायत में आता है कि इन्हीं चंद गिने चुने लोगों में नमरूद की बेटी भी शामिल थी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और नमरूद के आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, यह तमाम तर मालूमात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। एक दिन नमरूद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुकाबला हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। फिर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूं। फिर उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेकसूर को कत्ल कर दिया। फिर कहा, देखो, मैंने भी एक को जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुत खाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी, तो नमरूद कौम के लोगों ने सुबह सवेरे उठकर यह मंजर देखा। जब उन्होंने अपने बुत खाने का यह खौफनाक मंजर देखा तो उनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस वाकये की खबर लोगों ने सबसे पहले अपने बादशाह नमरूद को दी। ये खबर सुनने के बाद बादशाह नमरूद तैश में आ गया और कहने लगा, ये काम किसने किया है? नमरूद कौम ने कहा, हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक है। नमरूद ने यह सुनने के बाद हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए, फिर उसे सजा दी जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो नमरूद गजबनाक होकर बोला, ऐ ये इब्राहिम, क्या यह सारे बुत तुमने तोड़े हैं? क्या तुमने ही हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हारे बुत खाने में मौजूद यह बड़ा बुत इस वक्त यहां मौजूद है, लिहाजा जो कुछ भी हुआ है उसने अपनी आंखों से देखा है। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ है। अगर ये बता दे तो ठीक है, और अगर ये ना बता सके तो ये खुद मुजरिम है और तुम्हारे सारे बुत इसी ने तोड़े हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर मौजूद है। और अगर यह बोल नहीं सकता, इसमें बोलने की ताकत नहीं, इसमें कोई जान नहीं, तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह जवाब सुनने के बाद चंद लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा। ये लोग आपके हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे, बात तो सही है। अगर इन बुतों में कोई ताकत होती तो सबसे पहले इन्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन छोटे बुतों को छोड़ो, तुम्हारा यह बड़ा बुत तो मौजूद था, अगर इसमें भी कोई ताकत होती तो यह अपने दूसरे साथियों को जरूर बचा लेता। रिवायातों में आता है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब तुम्हें मालूम है कि यह बुत कुछ नहीं बोल सकते तो फिर यह बोलने या ना बोलने का सवाल तुमने क्यों किया? यह बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर कि तुम लोग अल्लाह खालिक ए कायनात को छोड़कर इन बुतों की पूजा करते हो, जो ना तुम्हें नफा दे सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने
آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ آپ کے پختہ دلال اور آپ کی بہترین گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنائی دینے لگا تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جلتے ہوئے لوہے کے تندور میں بند کروا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں قید کر دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی اور خاص حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 7 سال تک جیل میں بند رکھا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے مقام کوسا جو کفے میں واقع ہے وہاں پر ایک عظیم 4 دیواری تیار کروائی جس کی بلندی 100 گی اجہاز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہوئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ 4 دیواری اتنی بڑی تھی کہ اسے 1 مہینے کے اندر لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اور جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ کوئی بھی پرندہ فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آگ 4 سالوں تک جلتی رہی۔ آگ کو تو پوری طرح بھڑکا دیا گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، کوئی ایسا راستہ موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی سوچ میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ تب شیطان نے ان کو منجنیق گلیل جیسی ایک بڑی مشین بنانے کا مشورہ دیا اور منجنیق بنانے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا۔ جب منجنیق پوری طرح تیار ہو گئی تو پہلے انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھ کر اسے پھینکا تاکہ تجربہ کیا جا سکے کہ منجنیق صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں، اور جب منجنیق کا تجربہ مکمل ہو گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، ان کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈال دی گئی، اور فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کے چاچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر ایک زوردار تماچا مارا اور تماچا مارنے کے بعد کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جلال سے جواب دیا، جو خدا ہے خدائی تو اسی کی تسلیم کی جائے گی، یہ نہ خدا ہے اور نہ ہی اس کی خدائی تسلیم کی جائے گی۔ اور پھر انہیں مانجنک میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کے تمام معزز فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے ہاں، ہمارے مالک زمین پر ایک ابراہیم ہی تو ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آج انہیں آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے حکم دے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے تو ان کی خوب مدد کرو۔ چنانچہ یہ فرشتے فوراً زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تاکہ ان کی مدد کر سکیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرشتے آئے جو ہوا اور آگ پر متعین تھے۔ سب سے پہلے ہوا پر متعین فرشتہ آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، اے ابراہیم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تیز آندھی کے ذریعے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس وقت امتحان میں ہوں،
اس لیے مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ پھر پانی پر متعین فرشتہ آیا اور نہایت عزیز سے عرض کرنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ الغرض، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آپ آگ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بالکل حاجت ہے، مگر تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیں اور سوال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارا حال معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بچھا کر انہیں اس تخت پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لکڑیوں کے جو حصے جلنے سے رہ گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زمین میں مسک کر دیا اور ان سے پھلوں کے خوبصورت پودے ہو گئے جن پر خوبصورت پھل لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھولوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے کہ اسی دوران جب نمرود نے آپ کی حالت دیکھنے کے لیے ایک بڑے مینار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا۔ نمرود دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تخت پر بیٹھے ہیں۔ نمرود نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل کر تباہ ہو گئے ہوں گے، لہٰذا نمرود کا یہ خیال ہی رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھ کر نمرود کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی کے لیے اور بھی بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنک گلیل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں، مگر جیسے ہی ایسا کیا گیا سارے پتھر ہوا میں ہی رک گئے اور بادلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ پتھر اس آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنک وہ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ منجنک مقام خوسا جو کوفہ میں واقع ہے اس کے گاؤں کنسارا میں شیطان کے ہاتھوں بنی تھی، لیکن اللہ کا عذاب ابھی باقی تھا۔ نمرود جو اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا اس پر اللہ نے ایک ایسی مخلوق مسلط کر دی جو انسان کی نظر میں بالکل بے قیمت تھی، ایک چھوٹا سا مچھر۔ یہ مچھر نمرود کی ناک یا کان کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کا کاسر اتنی شدت سے دکھنے لگا کہ وہ ہر وقت چیختا رہتا۔ حالت یہ ہو گئی کہ اس کے اپنے سپاہی اس کے سر پر ہتھوڑے مارتے تاکہ درد کم ہو سکے۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن عذاب کم نہ ہوا بلکہ بڑھتا گیا۔ آخر کار اسی تکلیف میں وہ تباہ ہو گیا اور اللہ نے اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ عذاب صرف نمرود کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک عبرت ہے جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت کسی بھی انسان کو خدا نہیں بنا سکتی۔ تو دوستوں کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔